اچھی یا بری نیت پر موت کا انجام۔ نیت کی یہی وہ اہمیت ہے کہ جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، لوگوں کو ان کی نیتوں پر قبروں سے اٹھایا جائے گا اور میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ میدان حشر کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک روایت میں یبعث الناس کی جگہ یحشر الناس بھی آتا ہے۔ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، کس بنیاد پر؟ نیتوں کی بنیاد پر۔ یعنی نیکی یا بدی، نیت کی جو بھی حالت ہوگی، مرتے وقت اس کی اچھی نیت تھی کسی بھی کام کی، اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ مرتے وقت بری نیت تھی کسی بھی کام کی، اسی پر اس کو اٹھایا جائے گا۔ جزا اور سزا کا عمل پیش آئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اپنی نیتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ تکلف اور تکلیف سے بھی کام لیتے ہوئے نیت میں حسن کو رکھیں، حسن نیت رکھیں اور نیت میں درستی رکھیں۔ نہ جانے کس گلی میں شام ہو جائے، نہ جانے کب، کس وقت اور کس حالت نیت میں اور کس حالت عمل میں اجل آ جائے، موت آ جائے۔ حسن نیت کی صورت میں تو پھر بیڑا پار ہے، مگر اگر محض نیت بد کے ہوتے ہوئے اور اس پر عمل نہ ہوتے ہوئے بھی موت گلے پڑ گئی تو پھر یہ نیت جس پر عمل بھی نہیں ہو سکا، گلے پڑ گئی نا۔ بری نیت تھی، عمل کا موقع ہی پیش نہ آیا، اچانک اوپر سے موت آ گئی، عمل تو ہوا نہیں، گناہ بے لذت، تو یہ بری نیت تو گلے پڑ گئی نا۔ اس لیے نیت کے بارے میں ہمیشہ چوکنا رہیں۔ دل میں بڑے خیالات آتے ہیں، رشتہ داروں کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں گلے شکوے ہوتے ہیں، بندہ کبھی انتقام کی سوچتا ہے، کبھی بدلے کی سوچتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ لیکن بندے کو تکلیف اور تکلف سے بھی کام لیتے ہوئے اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر اچانک موت آ جائے تو پھر اچھی نیت پر موت آنی چاہیے، عمل نہ بھی ہو تو صلہ ملے گا، اور اگر اچانک موت آ جائے، بری نیت، عمل کیا بھی نہیں، تو وہ تو پھر نیت گلے پڑ گئی۔ اس حدیث سے ایک اور اعتراض بھی حل ہو گیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی لوگ بے قصور مارے جاتے ہیں۔ اچانک کہیں جا رہے تھے، پولیس مقابلہ ہو گیا نا، اب تو خیر شکر ہے پولیس مقابلے، شہباز شریف جب سے گئے ہیں پولیس مقابلے کم ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ پولیس مقابلے، ٹھیک ہے، گولی لگتی کسی اور راہگیر کو بھی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا کہیں آفت آتی، شدت کیا کہتے ہیں، آفت آتی، زلزلے آتے ہیں، نیک لوگ بھی بیچارے شکار ہو جاتے ہیں، بے قصور بھی لوگ مارے جاتے ہیں، قاتل چھوٹ جاتا ہے، جو قاتل نہیں ہوتا وہ پھانسی لگ جاتا۔ تو پھر یہ اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں، تو یہ حدیث اس اعتراض کا بھی جواب ہے۔ اگرچہ ہم نیتوں پہ بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ نیت سے ایک یہ چیز بھی سامنے آ رہی تھی تو میں نے کہا چلیں اس پر بھی بات کر لوں۔ انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ موت تو آنی تھی نا، چلے مظلومیت کی موت آ گئی، اللہ نیتوں پر اٹھائیں گے۔ بندہ بے قصور مارا گیا، بندہ مظلومیت کی موت مارا گیا، کہیں عذاب آنا تھا، وہاں کچھ نیک لوگ بھی تھے، وہ بھی اس لپیٹ میں آ گئے، کل اللہ تعالیٰ عمل ضائع نہیں ہونے دیں گے کہ وہ بیچارے مفت کا شکار ہو گئے۔ اس میں اللہ ان کو ان کی نیتوں پر اٹھائے گا، جیسی نیت ہوگی ویسا بدلہ ملے گا۔ کیا کمال کا پھر اللہ بدلہ دیں گے اگر نیت صحیح ہوگی۔ اصل میں بہت سے اعتراضات ہمیں اس لیے سوچتے ہیں، ہم نے کبھی بھی دنیا کو آخرت سے نتھی کر کے نہیں سوچا۔ ہر چیز کا کپل ہے، جوڑا ہے، کہتے ہیں نا بیٹر ہاف ہے، دنیا کا بیٹر ہاف آخرت ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ دنیا کو آخرت سے نتھی کر کے سوچیں، بہت سے اعتراضات کافور ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا کو دنیا ہی سمجھ کے سوچیں، ہاں جی فلاں بندہ زلزلے میں مرا تھا، بڑا نیک تھا، وہ کیوں مرا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ بھائی اس کی موت آنی تھی، اس وقت موت آ گئی۔ جب اللہ اسے دوبارہ اٹھائیں گے تو سارے بدلے اس کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے، سارے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا دنیا میں زندہ رہتے ہوئے بندے بیماری کا شکار نہیں ہوتے ہیں، اپاہج پیدا نہیں ہوتے ہیں، فالج زدہ پیدا نہیں ہوتے ہیں، مفلوج پیدا نہیں ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہوتے ہیں؟ پھر سارے اعتراضات وہاں بھی کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ کوئی کم روزی والا ہوتا ہے، کوئی زیادہ روزی والا ہوتا ہے، آپ بہت امیر ہیں، اگر وہ بالکل فقیر ہے، تو اگر اعتراض کرنے والا امیر ہے تو چلیں اعتراض ختم کر دیں، اپنی دور اللہ کے فقیر کو دے کے اپنے برابر کر لیں نا۔ وہی مفت کی پھلجڑیاں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بات یہی ہے، دنیا کو آخرت سے نتھی کر کے سوچیں گے تو انشاءاللہ بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہی نہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیا اعتراضات سے دور رہنے کا۔ مزید آگے چلتے ہیں۔
نیت کی درستی کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کس کمال بلیغ طریقے سے نیت کی درستی پر روشنی ڈالی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ الرجل یقاتل لیذکر، اس نے کہا فقال الرجل یقاتل لیذکر۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ ایک بندہ لڑتا ہے، اس لیے لڑتا ہے کہ اس کا چرچا ہو، وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمْ، اور ایک بندہ اس لیے لڑتا ہے تاکہ وہ مال غنیمت حاصل کرے، وَيُقَاتِلْ لِيُرَى مَكَانَهُ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، اور ایک بندہ اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کی عزت بنے، لوگوں کو اس کی عزت دکھائی دے۔ لا الہ الا اللہ۔ فمن فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اس کا چرچا ہو، ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اسے مال غنیمت ملے، اور ایک شخص صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اس کو عزت ملے۔ فمن فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا بلیغ جواب دیا۔ اس حدیث کی بہت بڑی تشریح ہے، لیکن میں انشاءاللہ جب یہ حدیثیں اپنے مقام پر آئیں گی تو وہاں تشریح کروں گا، کیونکہ یہاں جو بات ہو رہی انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث پہ چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس کی تائید میں جو حدیثیں اس پر ایک مختصر ہی سی بات ہو سکتی ہے۔ جہاں یہ حدیثیں اپنی جگائیں گے انشاءاللہ وہاں جی بھر کے ہم بات کریں گے۔ تو خیر، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، لا الہ الا اللہ۔ وہ شخص اللہ کے راستے میں ہے جو صرف اس لیے لڑا تاکہ اللہ کا کلمہ، اللہ کی توحید بلند ہو جائے۔ فہو فی سبیل اللہ عز وجل، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز وجل، جو اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ توحید جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک دنیا کے ایک ایک کونے میں بلند ہو جائے، وہی اللہ کے راستے میں۔ بس یہ نیت کی درستی اللہ کے نبی نے بتائی۔ مال غنیمت حاصل کرنا بذات خود بری بات نہیں ہے، نہ حاصل کرنے کی نیت کرنا بھی بری بات ہے۔ صرف مال غنیمت اللہ کا راستہ بھول جائے وہ ٹھیک نہیں ہے، کہ وہ اللہ کے راستے کی نیت ہی نہیں کر رہا، اللہ کے کلمے کی بلند ہونے کی نیت نہیں کر رہا، صرف مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت کر رہا ہے اس کی۔ لیکن اگر وہ مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ یہ بھی ہے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، میں اللہ کے دشمن سے اس کا مال لے کے اللہ کے راستے میں لگاؤں، اچھی بات ہے۔ خیر میں نہیں چاہتا تھا کہ اس حدیث کی مزید تشریح میں جاؤ، لیکن مجبور ہو کے ایک آدھ بات کر دی۔ خیر تشریح کو ادھر ہی چھوڑتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں۔ اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو مدارس ہیں اور جامعات ہیں ان کے منتظمین کو بھی تھوڑا سا سبق حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کون، اللہ کے نبی نے فرمایا کون اللہ کے راستے میں؟ ایک وہ ہے جو غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، ایک وہ ہے جو چرچا بلند ہونے کے لیے لڑتا ہے، ایک وہ ہے جو عزت بنانے کے لیے لڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہی اللہ کے راستے میں ہے جو صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور حدیث بھی ہے، من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جو کسی کافر کو قتل کرتا ہے، میدان جہاد میں کسی کو قتل کرتا ہے، تو جو اس مقتول کا جو بھی مال ہے وہ اس کا ہے۔ یہ ایک الگ فقہی تشریح ہے، فنی تشریح ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، اشارہ ہی کر دیتا ہوں کہ مقتول کا سارا مال اس کا ہے یا کچھ اس کا ہے یا کچھ اس کا نہیں، یا مقتول کا مال اس کا ہے یا نہیں، یہ الگ فقہی مباحث ائمہ کے درمیان ہیں۔ میں ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف ایک چیز پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جو کسی کافر کو قتل کر دے میدان جہاد میں تو اس کا مال قتل کرنے والے قاتل مجاہد کا ہے۔ جبکہ آپ نے پہلی حدیث پڑھ لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑا وہی جہاد میں، جبکہ یہاں اس کو ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ اس حدیث میں ترغیب ہے کہ جو قاتل مجاہد ہوگا، مقتول کا مال، وہ مقتول جس کو قاتل نے قتل کیا، مقتول کا مال اسی قاتل کا ہے جس نے قتل کیا۔ تو کیا یہ ترغیب نہیں ہے مال غنیمت کی؟ ترغیب ہے، ترغیب بھی ہے، ضابطہ بھی ہے، دونوں چیزیں۔ تو پھر یہ ہے اعتدال،
جو نبوت کے اندر اعتدال تھا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں اعتدال تھا. ایک طرف نیت کو درست کرنے کے لیے فرما دیا، صرف اللہ کے کلمے کے سربلندی کے لیے تم نے نیت کرنی ہے، اور دوسری طرف جو اتنی کاوش کرتا ہے کہ میدان جہاد میں لٹا کے اس کا مال اٹھا لیتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اس کی بھی پوری حوصلہ افزائی کی ہے، کہا اس کو انعام یہ ملے گا، اس کو اجر بھی یہ ملے گا کہ قاتل کو اس مقتول کا مال ملے گا. لیکن آپ نے صرف یہ نیت نہیں بتائی تم اسی کے لیے بس کرو. نیت تو اعلاء کلمت اللہ ہے، لیکن اجر اور انعام کا بھی ذکر کر دیا، ترغیب بھی دے دی. یہ ضابطہ بھی ہے، یہ ترغیب بھی ہے. اس لیے اہل علم و عمل سے گزارش ہے، خصوصاً مدارس اور جامعات کے محتممین اور منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ صرف اپنے مدرسین کو نیک نیتی کے واسطے دے کر، یک رخی دلائل دے کر کم تنخواہوں پر رکھنے کی روش ختم کرتے ہیں. اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اعتدال والی زندگی کے پیچھے لے کے چلیں. آپ اس حدیث کو بھی تو دیکھیں نا، من قتل قتیلا فلہ صلب، قاتل مسلم کو جو میدان جہاد میں ہے اس کو مقتول کا مال دیا جا رہا ہے، اور ضابطہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، اجر اور انعام دیا جا رہا ہے. اس لیے مدارس کے منتظمین، جامعات کے محتممین سے یہ گزارش ہے، اپنے اساتذہ کا معیار زندگی کو بلند رکھنے کی کوشش کریں، ان کی رہائش کو، ان کی تنخواہوں کو، ان کی سہولیات کو بلند رکھنے کی کوشش بھی کریں، نیت بھی کریں. نیت اصل ہوتی اسے جس کے لیے بندہ، جس کے مطابق بندہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. نیت خالی دل میں نہیں رہتی، چھلک کے باہر آتی ہے عمل کی صورت میں. یہ بات یاد رکھیں. جس طرح ایمان اندر زور پکڑے وہ چھلک کے باہر آتا ہے، اور اسلام باہر زور پکڑے وہ سیدھا نفوذ کر کے انجیکٹ ہو کے اندر چلا جاتا ہے. بالکل جب نیت ہوتی ہے نا، وہ چھلک کے عمل کی صورت میں باہر آتی ہے. اس لیے اپنے اساتذہ کی قدر کرتے ہوئے ان کے معیار زندگی کو بلند کریں. جب آپ یہ نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر مدارس کے اخراجات کی سبیل بھی پیدا فرما دیں گے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ وانما لامرئ ما نوی. جب آپ یہ درس دیتے ہیں سب کو، تو خود عمل بھی تو کرنے کی کوشش کریں نا. اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیا کہتے ہیں، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت کی درستی کے حوالے سے، نیت کی پستی کے حوالے سے اب میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں رکھوں گا، اور ذرا سنیے گا. ایک روایت ہے، حدیث نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ قیامت کا دن ہوگا، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ تعالیٰ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائیں گے، وہ نزول جو اللہ کی شان کے مطابق ہے، بس کیا بات ہوگی جب اللہ فیصلے کے لیے نزول فرمائیں گے. خدائی عدالت میں اللہ جلوہ فرما ہوں گے. اس وقت جو سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ کن لوگوں کے بارے میں ہوگا؟ لوگوں کے حوالے سے کن لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا؟ وہ 3 ریاکاروں کے بارے میں فیصلہ ہوگا. 3 ریاکار اس لیے کہ جو ان کے 3 کام ہیں وہ دنیا میں بڑے بلند کام ہیں. شہید کو لایا جائے گا، عالم اور قاری کو لایا جائے گا، اللہ اکبر، اور دولت مند کو لایا جائے گا. اس سے بڑی اور کیا قربانی ہوگی؟ اس سے بڑے اور کیا کام ہوں گے؟ اللہ کے راستے میں جان دینا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دن رات ایک کر دینا. لیکن اسی کے اندر ریاکاری آ جائے، سب سے بڑا عذاب اللہ کا نازل ہوتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو سنیے اس حدیث کو. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے لوگوں کے درمیان فیصلوں کے لیے. وہ نزول جو اس کی شان کے مطابق ہے، ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے. سب سے پہلے کس کو لایا جائے گا؟ 3 قسم کے بندوں کو سامنے کیا جائے گا. شہید کو حاضر کیا جائے گا، اللہ اکبر، شہید کو حاضر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ شہید کے سامنے اپنی نعمتوں کو رکھیں گے. فعرفہ نعمہ، اللہ شہید کے سامنے اپنی نعمتوں کو رکھیں گے. لا الہ الا اللہ. اور اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. فعرفہ، شہید ان نعمتوں کو پہچان لے گا، کیونکہ قیامت کی شدت کی وجہ سے
گویا کہ اس کو نعمتیں بھولی ہوئی ہیں، وہ اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، مان جائے گا، جان جائے گا یا اللہ واقعی یہ ساری نعمتیں تو نے دنیا میں میرے اوپر نچھاور کی ہوئی تھی۔ اللہ پھر فرمائے گا میرے بندے فما عملت فیہا، ان نعمتوں کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ میں نے تو تجھ پر اتنی نعمتیں نچھاور کر دیں، ان نعمتوں کی قدردانی شکرانے کے طور پر میرے بندے تو نے دنیا میں کیا کیا بتا مجھے۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ دیکھیں اپنا سب سے بڑا عمل ہی پیش کرے گا نا، سب سے بڑا عمل ہی پیش کرے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ قاتلت فیک، میں تیری راہ میں لڑا۔ اللہ اکبر، جہاد کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہ کوئی تعویل کرے، قتال کا لفظ استعمال کیا، قاتلت فیک، یا اللہ میں تیری راہ میں لڑا، یہاں تک لڑا کہ حتی استشہدت، میں شہید ہو گیا، مجھے شہید کر دیا گیا۔ وہ اپنا سب سے بڑا عمل اللہ کے سامنے یوں رکھے گا۔ اللہ کیا فرمائیں گے پتہ ہے؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ڈر لگتا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بک رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، میرے بندے تو نے جھوٹ بولا ہے۔ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيءٌ، تو میری راہ میں لڑا اس لیے، تو لڑا اس لیے۔ اللہ تعالیٰ نے میری راہ کہا ہی نہیں، قاتلت فیہ کہا ہی نہیں، قاتلت فیہ کہا ہی نہیں، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ، تو صرف اس لیے لڑا تاکہ تجھے جریء، تجھے بہادر کہا جائے۔ کیا بات ہے، کتنا بہادر ہے، دیکھو کتنا حوصلے والا بندہ ہے، کتنی بہادری ہے اس کے اندر۔ تو صرف اس لیے لڑا تھا۔ نیتوں کے اس حال تک کون پہنچ سکتا ہے؟ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ عالم الغیب والشہادہ، یہ صرف اسی کی قدرت ہے دل کے نہا خانوں تک پہنچنا، کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کہیں گے تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے بہادر کہہ دیا گیا، تیری بہادری کے بڑے چرچے ہو گئے، بس تجھے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا گیا۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اس کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا، اس سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے، منہ کے بل، پاؤں کے بل نہیں، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ پھر دوسرے بندے کو لایا جائے گا، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ، پھر ایک بندہ ہوگا جس نے دنیا میں علم دین سیکھا، سکھایا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، عالم دین ہوگا، قاری قرآن ہوگا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، فَعَرَفَهَا، وہ بھی اللہ کی نعمتوں کو جان جائے گا، مان جائے گا، اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، واقعی یا اللہ تیری میرے دنیا میں میرے اوپر تیری بڑی بڑی نعمتیں نچھاور تھیں یا اللہ، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ اللہ پھر سوال کریں گے فما عملت فیہا، اچھا میرے بندے بتا تم نے ان نعمتوں کی قدردانی کیسے کی؟ تو ان نعمتوں کی شکرانے کے طور پر تم نے کیا کیا؟ وہ کیا جواب دے گا؟ تعلمت العلم وعلمتہ، اللہ اکبر، میں نے علم سیکھا یا اللہ، پھر میں سکھانے میں لگ گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کہے گا میں نے علم سیکھا، علم دین سیکھا اور علم دین سکھانے میں لگ گیا۔ وقرأت فیک القرآن، تیری راہ میں قرآن تو پڑھتا ہی چلا گیا۔ اللہ اکبر، میں قرآن میں مشغول رہا، میں نے علم سیکھا، سکھایا، قرآن میں لگا رہا، یا اللہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے کیا۔ اللہ جواباً کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، ولیکنک تعلمتا، تو نے یہ دین سیکھا اس لیے تھا، لیقال عالم، میرے بندے تو نے یہ دین سیکھا اس لیے تھا۔ میرے بندے تو اللہ کہیں گے ہی نہیں، یہ تو ہم اردو اسلوب میں آ کے میں بات کر رہا ہوں، تو نے دین اس لیے سیکھا تھا تجھے عالم کہا جائے۔ وقرأت القرآن لیقال هو قارئ، تو نے قرآن کی تلاوت کی اس لیے تھی کہ لوگ کہیں وہ دیکھو قاری، ہوا قاری، ارے وہ تو قاری، ہوا قاری، وہ تو قاری ہے، کیا خوبصورت کلام پڑھتا ہے اللہ کا۔ یعنی تو نے سیکھا دین اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے۔ فقط قیلا، تجھے عالم بھی کہہ دیا گیا، ماشاءاللہ، تجھے قاری صاحب بھی کہہ دیا گیا، ماشاءاللہ،
تیرا بدلہ دنیا میں مل گیا بس. ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار. پھر اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا, فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے سپرد جہنم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ اس کا مصداق بننے سے مجھے بھی بچائے, سننے والوں کو بھی بچائے, ہم سب کو بچائے. لا الہ الا اللہ. اب تیسرے بندے کو حاضر کیا جائے گا. تیسرا بندہ کون ہے؟ دولت مند. اللہ اسے سامنے لائیں گے. فعرفہ نعمہ. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتیں رکھ دیں گے. میرے بندے میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی, یہ دی تھی, یہ دی تھی, یہ دی تھی, یہ دی تھی. فعرفہا. وہ ان تمام نعمتوں کو جان جائے گا, مان جائے گا, پہچان جائے گا اور اعتراف کرے گا, ہاں یا اللہ واقعی یہ نعمتیں تو نے مجھے دی تھی, میں مان گیا. اب اللہ آگے سے وہی ارشاد فرمائیں گے, فما عملت فیہا. میرے بندے بتا ان نعمتوں کی قدردانی میں تو نے کیا کیے میرے راستے میں. اب وہ کیا جواب دے گا سنیں. کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جہاں خرچ کرنا تجھے محبوب اور میں نے خرچ نہ کیا ہو. پھر سنیے وہ مالدار کیا جواب دے گا اللہ کو. یا اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس راستے پہ خرچ کرنا تجھے اچھا لگتا اور میں نے خرچ نہ کیا ہو. میں نے تو تجھے پسند آنے والے ہر راستے پر میں نے خرچ کی, اپنی دولت خرچ کر دی, لٹا دی. اللہ کیا جواب ارشاد فرمائیں گے, کذبتا. تو نے جھوٹ بولا ہے. وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ جَوَّادٌ. تو نے تو اپنی ساری دولت اس لیے لٹائی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں. یہ تو بڑا جی سخاوت کرنے والا بندہ, یہ تو بڑا حاتم طائی ہے. تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے تھے کہ تیری سخاوت کے چرچے ہوں. تجھے یہ چرچا مل گیا, تجھے سخی کہہ دیا گیا, تجھے جواد کہہ دیا گیا. ثم امر به فصحب على وجهه ثم القي في النار. اس کے بارے میں بھی اللہ وہی حکم دیں گے, فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے سپرد آگ کر دیں گے, اسے سپرد آتش کر دیں گے اسے. یہ صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. اور جو پہلے میں نے نزول کی بات کی وہ دوسری حدیث کے اندر بات موجود ہے. خیر یا اللہ توبہ. تو حضرات محترم, عام انسان سے لے کر عالم تک, جاہل سے لے کر عالم تک, وکیل سے لے کر قاضی تک, طبیب سے لے کر مریض تک, فقیر سے لے کر امیر تک, ماتحت سے لے کر بالا تک, ہر شخص اپنی نیتوں کو ٹٹولے, خرابی اور خرابے پر نشان لگائے, اصلاح کی کوشش شروع کر دے, اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اپنی نیتوں کو ٹٹولے, اس کے بودے پن کو دور کرے, اصلاح میں جت جائے بندہ, اپنی نیت کو اپنی زندگی کا مرکزی محور اور حساس ترین نقطہ جانے. بس یہ نیت درست سب درست, یہ نیت غلط سب غلط. زندگی کا آغاز بھی نیت سے, زندگی کا انجام بھی نیت پر, اور خدائی عدالت کا ناقابل تبدیل فیصلہ بھی نیت پر. انما یبعث الناس علی نیاتہم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی. اعمال کو جانچنے پرکھنے کے لیے نیت کو معیار, پیمانہ, ترازو, کسوٹی قرار دیا جا چکا ہے. سوالیہ پیپر بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے. دنیا میں امتحان ہوتے ہیں, سوالیہ پیپر چھپایا جاتا ہے, آؤٹ ہوتا ہے تو پھر تفتیش ہوتی ہے, مجرمان پکڑے جاتے ہیں, کارروائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جو سوال پوچھتے ہیں وہ پہلے سے آؤٹ کر دیے ہیں. اللہ شہید سے سوال کریں گے, اللہ عالم دین سے سوال کریں گے, اللہ قاری سے سوال کریں گے, قاری قرآن سے, اللہ تعالیٰ دولت مند سے سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سوالیہ پیپر قرآن میں, حدیث میں آؤٹ کر دیے ہیں اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. جوابات بھی اس کے بتا دیے ہیں. ان جوابات کا خلاصہ صرف انما الاعمال بالنیات ہے, اخلاص, خلوص, بس. سوال بتیرے ہوں گے, جواب ایک ہی ہے. یعنی کیسی بات ہے, سوالیہ پیپر بھی آؤٹ, سوال بہت ہیں, ان سب جواب کا خلاصہ صرف ایک ہے, اخلاص, تصحیح نیت, خلوص, بس. صلاح اور اصلاح. اب بھی اگر کوئی تیاری نہ کرے, اب بھی اگر آنے والے دن میں کوئی اس امتحان میں فیل ہو جائے تو پھر اس کی تباہی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. لا الہ الا اللہ. ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, من تعلم علما
مما یبتغى به وجه اللہ عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما یبتغى به مما یبتغى به وجه اللہ عز وجل، کوئی بندہ وہ علم سیکھتا ہے، وہ علم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی تلاش کی جاتی ہے، یعنی علم دین۔ علم دین براہ راست قرآن و حدیث اور قرآن و حدیث تک پہنچنے والے تمام علم، جس میں صرف، نحو، بلاغت، فقہ، اصول فقہ ساری آ گئی۔ سمجھ آئی بات کی؟ غیر عالیہ، عالیہ، سارے علوم آ گئے، ٹھیک ہے۔ خالص دنیاوی علم مراد نہیں ہے، بعضوں نے لینے کی کوشش کی لیکن بہرحال بہت کمزور ترین بات ہے۔ یہاں صاف بات وہی ہے، بندے نے وہ علم سیکھا جس سے براہ راست اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، اور اس علم کو اس نے کیوں سیکھا؟ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، اس نے صرف اس لیے سیکھا، اس نیت سے سیکھا کہ وہ متاع دنیا کو پالے، بس دنیا کا منصب مل جائے، دنیا کی وجاہت مل جائے، اور کسی مقصد کے لیے اس نے یہ علم حاصل نہیں کیا۔ لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، ایسا بد نصیب قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ عیاذا باللہ، العیاذ باللہ، اللہ میرے آپ کی حفاظت فرمائے۔ یعنی جس شخص نے علم دین کے ذریعے نیت یہ کی کہ وہ دنیا کمائے گا، وہ دنیا کمائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ خوشبو کا لفظ یہاں مبالغے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ خوشبو تو تب پائے گا نا جب اندر جائے گا، اندر جائے گا نہیں تو خوشبو کیا پائے گا؟ کہا وہ خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، بالکل نہیں جا سکے گا۔ یہ حدیثیں ہمیں نیت کی درستی کی طرف ابھارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے اور درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ درس صحیح بخاری کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔